السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مچھیرا تھا۔ مچھیرے نے اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا تھا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا تھا اور باقی وقت گھر پر گزارتا تھا۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو دوبارہ شکار پر نہ جاتا تھا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کی دنگ ہی کر کے رکھ دیا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرتاج آؤ دیکھو تو کیا مجھے ملا ہے، بتاؤ تو صحیح، یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے۔ لو مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سونار کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم۔ اس نے کہا وعلیکم السلام۔ یہ قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے، دو مجھے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ تو بہت عظیم الشان ہے، میرے پاس تو ایسے قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس پہنچا۔ اسے سارا قصہ کہہ کر سنایا۔ مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ، پروردگار کی قسم بھائی، میرے پاس اس کے خریدنے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں کہہ کر مچھیرا وہاں سے چل دیا اور والی شہر کے پاس پہنچا۔ اب شہر کے والی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے، اپنی قسمت متاع کے ساتھ محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر ہے۔ اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے میرے آقا یہ ہے کہ میرا قصہ یہ رہا، وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اللہ اللہ، کیا عظیم المثالی چیز ملی ہے تمہیں، میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت ہی میں تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکے لے لینا، شاید اس طرح کے کچھ قیمت مجھے بھی ادا ہو پائے گی۔ آقا 6 گھنٹے؟ مجھ جیسے مفلوق الحال مچھرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ 6 گھنٹے جو چاہو اس خزانے سے لے سکتے ہو، بادشاہ نے اسے کہا، اور کہا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اور یہ مچھیرا والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان ہال کمرہ سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک قسم ہیرے جواہرات، دوسرے سونے کے زیورات اور ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین، نرم اور نازک راحت بخش مخملیں بستر سے آراستہ، اور آخری قسم کے کھانے پینے کی ہر شے۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت زیادہ ہی مہلت ہے، کیا میں کروں ان 6 گھنٹوں میں؟ آخر خیر کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو کبھی پہلے دیکھے نہ ملے، اس طرح مجھے ایسی توانائی ملے گی جو ہیرے جواہرات اور زیور سمیٹنے میں مدد کریں گے۔ اور جناب یہ ہمارا مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا۔ ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت سے 2 گھنٹے گزار دیے۔ وہ ماز کھاتے کھاتے اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخمل بستر پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا آج تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے؟ اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں مزہ آئے گا، ایسے ہی پرتعیش بستر پر سونے کا موقع تو بار بار نہیں ملے گا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع کو گنوایا نہ جائے۔ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور پھر وہ گہری نیند میں ڈوبتا چلا۔ اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ بائیں اور وہ کیسے؟
جی تو نے ٹھیک سنا، نکل ادھر سے باہر، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دو۔ آہا، تجھے اس خزانے میں آئے 6 گھنٹے گزر چکے اور اپنی غفلت سے اب جاگنا نہیں چاہتا اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید پاتا، اس جیسے بلکہ اس سے بہتر آزائش والے بستر بنواتا، لیکن تو احمق نکلا، غفلت میں پڑا گیا۔ تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں تو رہتا تھا، باہر نکل، سمندروں کی وسعت دیکھتا، تو نے گزارا ہی نہ کیا۔ نکلو باہر۔ نہیں نہیں، مجھے اور مہلت دو، مجھ پر رحم کرو۔ یہ قصہ تو ادھر ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس قیمتی موتی کو پہچاننا آپ لوگوں نے، وہ تمہاری روح ہے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق، یہ ایسی قیمتی چیزیں جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اس خزانے کے بارے میں سوچا کہ وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھ دیکھ کر اس کے حصول کری ہم کیسے مگن ہو گئے۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں، وہ پرتعیش و پر آسائش بستر وہ تیری غفلت ہے، اور وہ کھانا پینا وہ شہوت ہے۔ اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست، اب بھی وقت ہے، نیند کی غفلت سے جاگ جا، چھوڑ دے اس پرتعیش اور آرام دہ بستر کو اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیرے جواہرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہیں، اس سے قبل کہ تجھے دی گئی مہلت ختم ہو جائے، تجھے محض حسرت رہ جائے۔ خزانے پر معمور سپاہی تجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دے، نہ فرصت دے، تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔